دوزخ کی دلیل بھی سن لیجئے کیا دلیل ہے. جہنم کہتی ہے لعن فی الجبابرۃ و نمرود و فرعون، میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں جبار و قہار دولت مند بادشاہ ہوں گے، نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے، فرعون جیسے بادشاہ مجھ میں رہیں گے. تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین، پھٹے حال، جو غربا مساکین تھے دنیا میں وہ رہیں گے. مجھ میں تو بادشاہ، امیر، دولت مند، رئیس الوزراء، وزیر، بادشاہ، وزیر اعظم سب میرے اس میں رہیں گے. تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین. تو تجھ سے بہتر ہوئی نا میں کہ مجھ میں بڑے دنیا کے اعلیٰ لوگ رہیں گے. فساقطت، سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، جنت کے پاس جواب نہیں تھا. واقعی بات تو صحیح ہے اس کی، اس کے پاس تو نمرود جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، یزید جیسے بھی بادشاہ چلے جائیں گے، اسی میں یزید کی نسلیں بھی چلے جائیں گی. مجھ میں کون رہیں گے؟ بیچارے غریب مسکین سنی، غریب سنی، وہ صوفیہ جو بورا نشین ہوا کرتے تھے، یہ لوگ رہیں گے. سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، مگر رب کو گوارا نہ ہوا جنت شرمندہ تو ہو جائے. تو میرے نبی کی وراثت ہے، سبحان اللہ. تجھے شرمندہ کیسے ہونے دوں گا؟ تب سرکار فرماتے فَوَحْيَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ نے جنت کی طرف وحی کی اور جنت سے خطاب کیا. کہا جنت سے کیا کہا؟ لا تقدعین لعزین رکنک بالحسن والحسین، جنت تو غم نہ کر، قسم میرے عزت و جلال کی، میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت بخش دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حسین، نعرہ حسین. میں حسن و حسین سے تجھے زینت بخش دوں گا. آگے سرکار فرماتے فما ست کما تمثیل العروس فی خدیرها، اور جنت نے جیسی یہ بات سنی ایسے شرما گئی خوش ہو کر جیسے دلہن شرما جاتی. سبحان اللہ. ایسے شرما گئی. اب دیکھیے حسن و حسین کو اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی بن گئی. اب بات تو شروع ہوئی تھی حدیث رسول سے، پہنچی حدیث قدسی تک. اب حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت دوں گا. ذرا ایک خوبصورت عورت کا تصور کریں، بڑی حسین عورت ہے، لیکن آپ کیا کریں، اس کے بال مونڈے ٹکلا بنا دیں، کانوں کی بالیاں نوچ ڈالیں، ناک کی نتھنی نکال دے، گلے کے ہار نکال دے، ہاتھوں کی چوڑیاں چھین لے. بتائیے اچھی خاصی خوبصورت عورت کیسی دکھیں گی؟ بولیے، اچھی دکھیں گی؟ عورت کی زینت اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. آج کل الگ بات ہے کہ کچھ پرکٹیاں عورتیں بھی ہو گئی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا. اکثر ایئرپورٹ پہ ایسی عورتیں بہت نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے یہ مرد ہے کیا عورت ہے. تو بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ عورت ہے، جب تک نہ بولے تو کنفیوز رہتا آدمی. جینس کا پینٹ لگا ہوا ہے، ٹی شرٹ لگا ہوا ہے، بالکل دنیا ہی بدل گئی. اب مرد بیچارے لباس اتنا پہن رہے ہیں، دیکھیے بنیان کے اوپر شرٹ، شرٹ پر جاکٹ، جاکٹ پہ کوٹ، کتنے کپڑے ہو گئے. مرد اتنے شرمیلے ہو گئے کہ کپڑوں پہ کپڑے، اور عورت اتنی بے حیا ہو گئی کہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ، وہ بھی ہاف آستین والی، سمجھ میں ہی نہیں آتا مرد ہے یا عورت ہے. تو اب ایسی عورت جس کے بال کاٹ دیے جائیں، اس کی چاٹی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں، آپ لوگوں کیا بولتے ہیں؟ منڈن، اردو ورڈ تو یہی ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا شکنی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں. اور جب کوئی چاٹی بنا کے آتے ہیں نا، منڈن بنا کے، اس کو بولتے ہیں نئے چاٹی کے نو ٹولے، اس کے ساتھ پہ مارتے. تو کسی کے آپ بال کاٹ دے، پورے منڈوا دے، ٹکلا بنا دے اس کا، اس کے زیورات چھین لے، اس کا میک اپ سے چھین لے، چوڑیاں اتار لے، وہ عورت کیسی دکھیں گی؟ بالکل پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. تو اس کی زینت کیا ہے عورت کی؟ ہاتھوں میں چوڑیاں ہو، ناک میں بالی ہو، نتنی ہو، کانوں میں بالیاں ہو، بال لمبے ہو، اس کے چہرے پہ کچھ میک اپ لگا ہوا ہو، تو حسین دکھتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جنت کی زینت کون ہے؟ حسن و حسین. تو معلوم ہوا ہے کہ جنت اس وقت تک زینت آمیز نہیں ہو سکتی. جنت ضرور ہے، مگر جب تک حسن و حسین نہ ہو تو جنت کو بھی زینت نہیں ہے. حسن و حسین جنت کا سواگ ہے. حسن و حسین ہے تو جنت جو ہے شادی شدہ دلہن کی مانند ہے، اور اگر حسن و حسین جنت میں نہ ہو تو ایک بیوہ کی طرح جنت نظر آئے. یہ امام حسن کا مقام ہے. آئیے اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، جلد نمبر 7 صفحہ 148، حدیث نمبر 7120 پر.
امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 184 پر، امام ابن عدی نے الکامل میں جلد 4 صفحہ 348 پر، اور امام ابن شاہین نے تاریخ اسماء الثقات جلد 1 صفحہ 171 پر لکھا، حسن و حسین جنت کی زینت، حسن و حسین حسنین وہ ہے جنت کہ یہ شہزادے ہیں۔ اور اب تو صریح حدیث میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ نبی نے فرما دیا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگوں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرداری ان کو ہے، جنت ان کی وراثت ہے۔ اب جس کی وراثت ہو وہ جو چاہے اپنی وراثت میں تصرف کرے، تو اب تعجب نہ کیجئے گا کہ اگر عید کا دن آ جائے اور امام حسین جاتے ہیں اپنی والدہ فاطمہ کے پاس، مشہور واقعہ میں صرف نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس سے، کامی جان سب بچوں کے لباس آ گئے، ہمارا لباس کہاں تیار ہوا؟ والد نے ہمارا لباس تیار کیا، گھر میں غربت کا عالم ہے، فاقے کا عالم ہے، 2-3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، اور فاقے کی وجہ سے اب جب کھانے کے لیے معاملہ مشکل میں ہے تو پھر کپڑے کہاں سے لائے جائے۔ لیکن ایک بات میں تھوڑا سا صاف کر دوں، کچھ وہابیوں کو ایسی حدیثیں نظر آتی ہے، اور جب ایسی حدیثیں پڑھتے تو کہتے دیکھو اہل بیت کیا فاقے ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے۔ انہوں نے نبی کی سیرت ہمیشہ یہی بتائی ہے۔ میرا ایک جملہ ہے، آپ نے شاید کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں میلاد النبی کا جلسہ، یہ رکھتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ۔ بڑا فرق ہے میلاد النبی میں اور سیرت النبی میں۔ ہم میلاد النبی اس لیے مناتے کہ جب بچپنے کے ہم حالات بتاتے ہم بتاتے ہمارا نبی بچپنے میں ایسا عظیم تھا تو شباب میں کیسا ہوگا۔ یہ سیرت النبی کی بات کرتے ہیں، اچھا چلو سیرت النبی کی بات کرتے ہو، اچھی بات ہے۔ تو اب سیرت النبی میں بتاتے کیا حضرات، نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت بڑی اعلیٰ تھی، پتھر مار دیتا کوئی آپ برداشت کر لیتے تھے، کوئی آپ پہ کانٹے ڈال دیتا تھا آپ برداشت کر لیتے تھے، اور راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے آپ کچھ نہیں کہتے تھے، ایک بڑھیا تھی جو کچرا ڈال دیتی تھی نبی کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہو؟ جملے پہ غور کریں، یہ ایک نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی؟ یہ اخلاق نبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ اخلاق نبی بحیثیت بشر ہے، یہ نبی بحیثیت بشر اپنے ماننے والوں کو جو بشر ہے انہیں درد دے رہے ہیں کہ صبر کرنا مجھ سے سیکھ لو کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ ایک بشر کی سیرت ہے۔ مگر جب نبی نبوت کے مقام پر فائز ہے اور جب مقام کے اعلیٰ نبوت کے مقام اعلیٰ کا اظہار کرتے تو سیرت النبی کاٹے بچھانے برداشت کرنا نہیں ہوتا، کچرے پہ برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت پھر وہ ہوتی ہے کہ اشارے ہوتے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہٹتی ہے تو سورج پلٹ آتے ہیں، پتھروں کو انگلیوں میں لے تو کلمے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سیرت النبی ہے، وہ اخلاق نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، مگر سیرت النبی کا ایسی جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب تک یہ نبی اہل بیت کو مظلوم نہ بتا دے، یہ سمجھتے کہ حق کے سیرت النبی اور حق کے سیرت اہل بیت ادا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ صبر کا منظر ہے، سیرت کا منظر نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے اگر فاقے ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجبور ہے، اگر کربلا میں حسین شہید ہو رہے تو یہ نہ سمجھ لینا مجبور ہے۔ ارے یہ مجبور نہیں ہے، یہ راضی با رضا ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ چاہیں تو اشارے کریں تو زمین کو تہو بالا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے صرف ایک منظر بتا رہا ہوں، یہ فاقے سے فاقے کی ہی مثال دوں گا کہ اگر یہاں آج فاقہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی فاقہ کش ہے تو اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرنے سے عاجز ہے۔ علی اگر فاقہ کش ہے تو آج اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے، جی نہیں، یہ علی کا صبر کی منزل ہے، علی منزل صبر سے گزر رہے ہیں۔ ورنہ وہی مولا کائنات ہے، جب مکہ میں ہیں تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ساری منڈلی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو جہل بڑا جاسوسی کرتا رہتا تھا، پتہ چل گیا کہ علی کے گھر فاقہ چل رہا ہے۔ مولا کائنات 3 دن سے فاقے سے تھے، عتبہ شیبہ سے کہتا ہے دیکھو مجھے پتہ چلا ہے علی فاقے سے ہیں، اگر علی آ جائے نا تو میں کچھ کہوں اور پھر ہم سب ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ پلان بن گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اللہ کا کچھ اظہار کرنا تھا مولا کائنات کے فضائل، اتفاق کی بات اسی وقت علی چلے آ رہے ہیں جب یہ پلان بن رہا ہے، اور اسی درمیان میں ایک مسلمان سائل آتا ہے، اس نے دیکھا عتبہ شیبہ سب یہ منڈلی بیٹھی ہوئی ہے چوپال پہ، گیا کہا ابو جہل ہے، ابو حکم اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔
اللہ کے نام پہ مانگتا ہے؟ محمد کے دین کو تو نے بھی قبول کر لیا، لات و حبل کو چھوڑ دیا، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اگر تجھے مانگنا ہے تو حبل کے نام سے مانگ، عزا کے نام پہ مانگ، لات کے نام پہ مانگ، سب کچھ دوں گا۔ کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، میں ان معبودوں کو ٹھوکر پہ لیتا ہوں، یہ باطل معبودوں کے نام سے تو کبھی نہ مانگوں گا، مانگوں گا تو اللہ کے ہی نام پہ مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہا پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو حبل کے پجاری ہے، جا دیکھ وہ علی آ رہا ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا دینی بھائی ہے، اس سے مانگ۔ کہاں علی سے مانگوں گا؟ ساحل گیا، ابو جہل کہتا چلو موقع آ گیا، حبل نے ہمارے موقع دے دیا، اب یہ ساحل جائیں گا۔ علی تو خود فاقے سے کیا دیں گا ساحل کو، کہہ دیں گا معاف کرو، اللہ معاف کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو میں کچھ کہوں گا تم ہاں میں ہاں ملانا، سب اس کا مذاق اڑانا۔ ہاں بالکل بالکل، پلان بن گیا۔ ساحل گیا، سلام کیا، علی تم پر سلام ہو، کہا بھائی تجھ پر بھی سلام ہو، کہا علی اللہ کے نام پر کچھ دو، میں بھوکا ہوں، کہا صبر کر، اللہ تجھے صبر عطا کرے، میں خود 3 دن سے فاقے سے ہوں، میں بھی صبر کر رہا ہوں، اللہ تجھے بھی صبر اور اس پہ صبر پر عظیم اجر عطا کرے۔ تو تب ابو جہل کہتا ہے اے علی ابن ابی طالب، دیکھا محمد کا دین قبول کرنے کا انجام کیا ملا؟ محمد کے دین قبول کرنے کے بعد فاقہ کشی، پیون زدہ لباس، مفلسی، غربت، مسکینی۔ جب لات و حبل کے پاس آ جا، دیکھ اب بھی وقت ہے، محمد کے دین کو چھوڑ، لات کے اس کے سامنے جھک جا، حبل کے سامنے جھک جا۔ لات و حبل نے، عزا نے ہمیں کتنی عزت دی، ہمیں لباس دیے، کھانے دیے، تجھے بھی یہ سب مل جائیں گا، اے علی ادھر آ جا۔ مولا کائنات کو جیسی تانا دیا اس نے، سب ہنسنے لگے کم بخت، سب کہہ لگانے لگے۔ مولا کائنات کو جلال آیا۔ صبر کی منزل تھی، یہ ایک الگ مقام تھا، اب کائنات کے مولا کی جلوہ گری ہے اپنے مقام میں، کائنات کا میں مولا کیسے ہوں؟ بس جلال آیا، ساحل سے کہا ساحل ذرا ہاتھ کھول۔ ساحل نے ہاتھ کھولا اور اس مولا کائنات نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ کیا کیا ہے؟ تھوک دیا۔ ہم ہوتے تو جھنجھلا جاتے، یہ کیا کر دیا علی؟ ابو جہل نے پھر دوسرا تانا کیا، علی ہم پر بس نہیں چلتا تو اس بیچارے غریب ساحل پر غصہ اتارتا ہے۔ مولا کائنات نے اس پہ توجہ نہ دی، مگر ساحل کو بھی تو دیکھو، تھوکا، ناراض نہیں ہوا کیونکہ وہ ٹنٹناٹن سننی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی پہلے کوئی وہابی تھا ہی نہیں، وہ سمجھ گیا کہ علی نے تھوکا ہے تو حکمت ہے، اگر کوئی اور تھوکتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن اگر نبی کا بھائی، نبی کا داماد تھوک رہا ہے تو کوئی حکمت ہے۔ کہا علی کیا کروں، اے کائنات کے مولا کیا کروں؟ کہا مٹھی بند کر، مٹھی بند کی، کہا کھول، پھر مٹھی کھولی، تب منظر بدلا ہوا ہے، تھوک نہیں ہے، سونے کا سکہ رکھا ہوا ہے۔ ابو جہل مردود سن، قسم رب کائنات کی ہم وہ ہے کہ اگر تھوک دے تو سونا بنا دے، مگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، علامہ فاروق رضوی، پیغام امام حسین۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ منوسوں کے چہرے ہی بہت زیادہ دکھائے جائیں۔ میرا انداز ہے جب میں محبت میں ذرا صوفی مزاج آدمی ہوں یار، کلیئر بتا دوں، تصوف میرا خاص موضوع رہتا ہے، اور جب فضائل پہ آتا ہوں تو میرا کو دکھاؤں تو میں دکھاؤں گا، لیکن چاہ رہا ہوں کہ جب تک دل چاہے، آپ جب تک ساتھ دیں گے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ اب موڈ بن گیا ہے تو اب چونکہ اچھا مجمع مل جائے نا تو مقرر کا موڈ بن جاتا ہے، اچھے مجمع بھی بڑی قسمت سے ملتے ہیں بھائی۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اہل حیدرآباد بذوق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو میں نے عرض کیا کہ فاقہ کشی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجبور ہے۔ ایک اور منظر بتاؤں، علی کی ایک لونڈی ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، نام سنا ہے فضہ؟ نام سنا ہے کہ نہیں؟ فضہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے یہ، شاید ہی سنی ہوں گی یہ چیز جو میں بھی سنا رہا ہوں آپ کو۔ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ چاندی۔ کس کی بہن تھی یہ؟ کون تھی یہ حبش کے بادشاہ کی شہزادی تھی۔ قربان جائیے علی کے گھرانے پر شہزادیاں نوکری اور چاکری کیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بھائی تھا کمبر جو مولا کائنات کا غلام ہے۔ کیسے آیا غلامی میں کمبر؟ اس کا نام تھا فتح، کمبر نہیں تھا، اس کا نام تھا فتح۔ کمبر کے معنی ہوتے ہیں اڑنے والی، چہچہانے والی چڑیا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے کمبر۔ کمبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہچہانے والی چڑیا، لیکن اس کا نام تھا فتح، حبش کا شہنشاہ کا بیٹا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے چچا نے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ کمبر جب جوان ہوا تو چچا سے تخت کا مطالبہ کیا، کہا میرا تخت میرا حق ہے، میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے دے دے۔
چچا نے کہا ٹھیک ہے تیری وراثت ہے، میں ایک شرط پر دوں گا۔ کہا شرط کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ حبش ملک جو ہے بڑے خطرے میں ہے، مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں علاقے، مجھے ڈر ہے کہ کئی مسلمان حبش کی طرف آ گئے، حبش بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہا مسلمان اتنے جنگجو تو نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کہا یہ نہ سوچ کہ فاقہ کش ہے، وہ بڑے بہادر ہے اور جانتا ہے ان میں ایک ایسا کمانڈر ہے، ایک ایسا جرنل ہے کہ اگر محمد نے اس کو جرنل بنا کر بھیج دیا نا تو فتح یقینی ہے۔ اس نے خیبر اکھاڑے ہیں، اس نے خندق کو پار کیا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ علی ہے، رسول کا داماد، محمد کا داماد۔ کہا شرط یہ کہ جا اس کو قتل کر دے، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا تو تخت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کر دوں گا۔ فتح بڑا خوش ہوا، بات اتنی سی بات، بڑا اونچا پورا تھا، قداور تھا، اس کا قد کتنا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتا تو پیر اس کے زمین سے لگ کے چلتے تھے، اتنا قداور تھا۔ کہا بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے خاک چٹائی ہے، علی ابن ابی طالب کیا چیز ہے، ابھی جاتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے؟ کہا مدینے میں رہتا ہے۔ کہا ابھی جاتا ہوں، ختم کر کے آتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار لی، ڈھال لی، اکیلے تنہا نکل پڑا۔ اب جیسی مدینے میں داخل ہوا، اتفاق کی بات، مولا کائنات کا مولا ہے لیکن درد دے رہا ہے کہ حرام کی مت کھایا کرو، مفت کی مت کھایا کرو، محنت کی کھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ کھیت میں نوکری کر رہے ہیں آپ، کھیت میں نوکری کر رہے ہیں مزدور کی حیثیت سے، تو بیلچہ ہوتا ہے، بیلچہ تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بیلچہ ہی بولتے، اردو لفظ تو بیلچہ ہی ہے، مٹی جس سے اکھاڑ کے ایسی پھینکی جاتی ہے۔ جب روڈ بنتے ہیں ڈامر کے، اس میں دیکھا ہوں گا آپ نے، ڈامر اٹھا کے ایسا پھینکتے، بیلچہ بولتے ہیں۔ پھاوڑا الگ ہوتا ہے، بیلچہ پورا ایسا ہوتا ہے چپٹے جیسا، چمچا سمجھ لے، چمچا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی شکل، وہ ہے بیلچہ۔ مولا کائنات بیلچے سے مٹی کو اوپر نیچے کر رہے ہیں کھیت کی۔ تو جب یہ فتح داخل ہوا گھوڑے پہ تو پہلی نظر حضرت علی پہ پڑی، دیکھا تو تھا نہیں، سمجھا ایک معمولی سا مزدور ہے۔ کہا گھوڑا روکا، کہا کہ اے شخص ادھر آؤ۔ علی قریب ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ یہی ہے؟ کہا ہاں، بس تم مدینے کی سرحد میں ہو۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا اچھے سے جانتا ہوں، علی سے علی کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ کہا اچھے سے جانتا ہوں، کہاں ملیں گا؟ کہا سمجھو کہ بس مل گیا۔ کہا مزدور ہو کے مذاق کرتے ہو؟ اچھا بتاؤ علی دکھتا کیسے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ میری طرح دکھتا ہے۔ کہا مزدور ہو کے یہ تیری زبان اتنی طرح، تو جانتا نہیں میں حبش کا شہزادہ ہوں، شہزادے سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تجھے؟ بتا اب تصور کیا ہے، پھر رسول کے داماد ہیں، محلوں میں رہتے ہوں گے، پہرے ہوں گے، مجھے تو اگر مارنا ہے تو بہت چھپ کے رات کی تاریکی میں جانا پڑے گا، دیواروں کو پھاند کر۔ تصور تو یہ تھے، مگر یہاں تو حالت یہ تھی کہ مکان جو تھے سادہ کٹیا ہوا کرتی تھی، سادہ کھانے ہوتے تھے، سادہ بستر ہوتے تھے، تو دیکھ کے کہاں پہچانے کہ بھائی یہ علی ہے؟ کہا کہ مذاق کرتا ہے، بتا علی کیسا دکھتا ہے، اس کا کچھ حلیہ بیان کر۔ کہا بس میری طرح ناک ہے، میری طرح آنکھ ہے، میری طرح ہونٹ ہے، بس سمجھ لو بس جیسے تم نے مجھے دیکھا گویا علی کو دیکھا۔ کہا کہ کمبخت اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو تجھے سزا دیتا، مجھے اصل میں وہ کام جلدی نپٹانا ہے، میں زیادہ دیر مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ کہا کس کام کے لیے آیا؟ کہا علی کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا اچھا علی کو مارنے آیا، پہلے ہم سے تو دو ہاتھ ہو جاؤ ذرا۔ کہا تو مزدور مجھ سے لڑے گا؟ کہا ہاں ہم سے ہی دو ہاتھ ہو جاؤ۔ کہا اگر تو مزور ہے ویسے بھی تجھے سزا تو واجب ہو گئی۔ اس نے تلوار نکالی، اب پہ در پہ وار شروع کیے، مولا کائنات نے بیلچے پہ سارے وار روکے، اس نے کم سے کم 4 5 6 وار کر دیے۔ جب 6 7 وار کیا، ہر وار کو علی نے روکا، فرمایا اب ٹھہر جا، اب ہماری باری ہے، ذرا ہمارا ایک وار تو جھیل لے، تو نے اتنے وار کیے، ہم نے تیرے سارے واروں کو خالی کیا۔ اب علی نے کیا کیا؟ کائنات کے مولا نے بیلچہ نہیں مارا، تلوار تو تھی بھی نہیں، بیلچے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد اس کے پیٹ پر پنجہ گاڑا اور اس کو اٹھا لیا اس کا، سبحان اللہ، اور اتنے مضبوط پکڑا ہے کہ وہ فتح چلاتا ہے اے مزدور مجھے نیچے رکھ، قسم خدا کی اگر تو نے مجھے اسی طرح پکڑے رہا تو میری سانسیں رک رہی ہے، میرا دم نکل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا ابھی پٹکو تیری ہڈی پسلی چورا ہوئی جاتی ہے۔ کہا مجھے چھوڑ دے۔ کہا ایک شرط پر۔ کہا بولو کیا شرط ہے؟ وہ تکلیف سے کر رہا ایسا دبایا اس کے پیٹ کو اپنے پنجے سے۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آج سے تو میرا غلام، سبحان اللہ، جو مغلوب ہوتا ہے وہ فاتح کے غلام بن جاتا ہے، تو میرا غلام۔ کہا آج سے میں تیرا غلام، مجھے چھوڑ، سبحان اللہ، بہت خوش۔ ورنہ میں مر جاؤں گا، دم نکل جاؤں گا۔
علی نے نیچے رکھا. اس نے کہا میں شہزادہ ہوں, وعدہ وفا کرتا ہوں, جھوٹے وعدے میں نہیں کرتا. اے مزدور, میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا